یہ کہانی کسی نبی کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کی ہے جو شروع سے نیک تھا۔ یہ کہانی ہے ایک عام مسلمان انسان کی، ہم جیسا اب جیسا، جس کی زندگی میں نہ کوئی بڑا گناہ تھا اور نہ کوئی بڑی نیکی، بس ایک عام سی زندگی جس میں مصروفیت زیادہ تھی اور آدن آخرت کم۔ یہ شخص ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن میں قرآن بھی پڑھا، کلمہ بھی سیکھا اور ماں باپ سے دین کی باتیں بھی سنیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں اور دل سے دین پیچھے ہٹتا گیا۔ نماز کبھی پڑھی کبھی چھوٹ گئی، دعا کبھی مانگی کبھی بھول گیا۔ وہ خود کو برا نہیں سمجھتا تھا، مگر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر وقت دنیا کے حساب کتاب میں گزرنے لگا۔ روزگار، دوست، مجلسیں، ہنسی مذاق، سب کچھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن بھی تھا۔ ایسا خالی پن جو انسان کو رات کے وقت خاموشی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، ابھی وقت ہے، بڑھاپے میں دین دیکھ لیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور یہی جملہ انسان کو سب سے زیادہ دھوکے میں رکھتا ہے۔ ایک دن اس کے محلے میں ایک جنازہ اٹھا۔ ایک ایسا شخص جسے وہ جانتا تھا، جس کے ساتھ وہ ہنسا بولا تھا، اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جنازے میں لوگوں کی باتیں سن کر اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، بس کل ہی تو ٹھیک تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ خاموش رہا، مگر دل نے پہلی بار سنجیدگی سے سوال کیا، اگر آج میری باری ہو جائے تو؟ مگر انسان کا دل بڑا عجیب ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد یہ احساس پھر دب گیا۔ جنازہ دفن ہوا، لوگ واپس آئے، اور زندگی دوبارہ اپنی رفتار پر چلنے لگی۔ چند دن بعد ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں قبرستان کا ذکر آ گیا۔ کسی نے کہا، رات کے وقت قبرستان کے پاس سے گزرنا ہو تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے، مگر اس شخص کے دل میں وہی سوال دوبارہ جاگ اٹھا۔ قبرستان، اندھیری جگہ، خاموشی، اور انسان اکیلا۔ اسی رات وہ کسی کام سے دیر تک باہر رہا۔ واپسی کا راستہ قبرستان کے قریب سے جاتا تھا۔ عام دنوں میں وہ اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، مگر اس رات کسی وجہ سے قدم ادھر ہی بڑھ گئے۔ رات گہری تھی، چاند آسمان پر تھا مگر روشنی کم تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے آوازیں بھی سہم گئی ہوں۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر اس کے قدم آہستہ ہو گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، مجھے کس بات کا ڈر؟ مگر دل زبان کی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ قبرستان کے باہر رک گیا۔ اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس یوں ہی کھڑا ہو گیا۔ قبرستان کے اندر قبریں قطار میں تھیں، خاموش، بے زبان، مگر بہت کچھ کہتی ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ سب لوگ بھی کبھی میری طرح تھے، ہنستے بولتے سوچتے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی منظر، بس ایک احساس، جیسے دل پر کسی نے وزن رکھ دیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم واضح کریں۔ یہ کہانی غیب کا دعویٰ نہیں کرتی۔ یہ کسی یقینی واقعے کا بیان نہیں۔ یہ ایک عبرت انگیز قصہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ شخص قبرستان کے باہر ہی کھڑا تھا۔ نہ کسی قبر کے اندر گیا، نہ کسی ایسی بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مگر اس لمحے اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی، وہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اس نے پہلی بار موت کو صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک حقیقت کے طور پر محسوس کیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ، اگر آج رات میری زندگی کی آخری رات ہو تو؟ یہ سوال کسی وائز نے نہیں پوچھا تھا۔ یہ سوال اس کے اپنے دل نے کیا تھا۔ اور جب انسان کا دل خود سوال کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کسی تبدیلی کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔
وہ وہاں سے فوراً واپس مڑا مگر اب وہی انسان نہیں تھا جو چند منٹ پہلے آیا تھا۔ دل میں ایک بوجھ تھا مگر ساتھ ہی ایک امید بھی۔ یہ تو بس ابتدا تھی۔ ایک جھٹکا، ایک احساس، ایک سوال۔ آگے جو ہونا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ قبرستان کے قریب سے لوٹنے کے بعد وہ شخص سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے گہرا سانس لیا جیسے کسی بھاری بوجھ سے نکل کر آیا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس کے اندر شور مچا ہوا تھا۔ دل بار بار اسی منظر کی طرف جا رہا تھا، خاموش قبریں ٹھنڈی ہوا، اور وہ سوال جو دل میں گونج رہا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا مگر لیٹ نہ سکا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پانی پیا مگر حلق کی خشکی نہ گئی۔ بار بار دل میں یہی خیال آتا رہا، اگر واقعی سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کیا تیار کیا ہے؟ یہ سوال اس کے لیے نیا نہیں تھا مگر آج اس میں وزن تھا۔ آج یہ محض سوچ نہیں ایک احساس بن چکا تھا۔ اس نے اپنے ماضی پر نظر ڈالی۔ کوئی بہت بڑا گناہ یاد نہیں آیا مگر بہت سی کوتاہیاں سامنے آ گئیں۔ وہ نمازیں جو سستی میں چھوڑ دی گئیں، وہ دعائیں جو مانگنے سے پہلے ہی بھول گئیں، اور وہ مواقع جہاں وہ بہتر بن سکتا تھا مگر اس نے آسان راستہ چن لیا۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا، مگر کیا بس یہی کافی ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کا ضمیر جاگنے لگا۔ ضمیر کوئی چیخنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ سوال کرتا ہے، اور یہی سوال انسان کو بدل دیتا ہے۔ اسی رات اس نے قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا۔ برسوں بعد ورق کھولے تو آنکھ ایک آیت پر ٹھہر گئی، موت اور حساب کے بارے میں۔ وہ پڑھتا رہا اور ہر لفظ دل میں اترتا چلا گیا۔ یہ آیات اس کے لیے نئی نہیں تھی مگر آج وہ بات کر رہی تھی۔ وہ رک رک کر پڑھتا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا، کبھی سر جھکا لیتا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور سکون بھی۔ خوف اس بات کا کہ وقت کم ہو سکتا ہے، اور سکون اس بات کا کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اسی دوران اس کے ذہن میں ایک بات واضح ہوئی۔ یہ خوف کسی ڈراؤنے منظر سے نہیں آیا، یہ خوف حقیقت سے آیا ہے، اور حقیقت سے ڈرنا انسان کو بھاگنے پر نہیں بلکہ سنورنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے دن وہ عام دنوں کی طرح باہر گیا مگر اس کی نظر بدل چکی تھی۔ وہی بازار، وہی لوگ، وہی آوازیں، مگر اب اسے سب عارضی لگ رہا تھا۔ کسی کی ہنسی، کسی کی بحث، کسی کی دوڑ، سب جیسے چند لمحوں کا کھیل لگنے لگا۔ وہ ایک مسجد کے سامنے رکا۔ عام دنوں میں وہ بس گزر جاتا تھا مگر آج قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے اندر جا کر 2 نفل پڑھے، نہ دکھاوے کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے، بس اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر مسجد میں بیٹھا رہا۔ امام صاحب درس دے رہے تھے۔ بات تھی آخرت کی تیاری کی۔ وہ ہر لفظ ایسے سن رہا تھا جیسے وہی مخاطب ہو۔ دل میں ایک اور سوال ابھرا، کیا میں واقعی تیار ہوں؟ یہ سوال اب اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ کام کے دوران لوگوں کے درمیان، حتیٰ کہ ہنستے ہوئے بھی۔ وہ اب ہنستا ضرور تھا مگر اندر سے وہی نہیں رہا تھا۔ اسی شام وہ پھر قبرستان کے راستے سے گزرا مگر اس بار دور سے۔ وہ اندر نہیں گیا، نہ ہی رک کر دیکھنے کی ہمت ہوئی، مگر اس نے دل میں دعا کی، اللہ جب میرا وقت آئے تو مجھے تیاری کے ساتھ بلانا۔ یہ دعا اس نے پہلی بار اس طرح کی تھی، سچے دل سے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ وہ جان چکا تھا کہ خوف کا مطلب بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ خود کو درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا قدم تھا، پہلا احساس، پہلی توبہ جیسی کیفیت، اور ایک ایسا راستہ جو اب پیچھے مڑنے نہیں دے گا۔ آگے جو آنے والا تھا وہ صرف سوچ نہیں، عمل کا تقاضا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر اس شخص کے دل میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت کم ہونے کے بجائے مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اب وہ صرف سوچتا نہیں تھا بلکہ خود کو بدلنے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ یہ تبدیلی ایک دم نہیں آئی بلکہ آہستہ آہستہ اس کی عادتوں میں شامل ہونے لگی۔ اس نے سب سے پہلے نماز کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔
پہلے جو نمازیں کبھی قضا ہو جاتی تھیں اب وہ وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی دیر ہو بھی جاتی تو دل میں خلش رہتی۔ وہ جان چکا تھا کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ دل کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دن فجر کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ نمازی کم تھے، خاموشی زیادہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ میں کامل نہیں ہوں مگر اب غافل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ یہ دعا کسی کتاب سے نہیں پڑھی گئی تھی، یہ دعا دل کی زبان میں تھی۔ اس نے اپنے روزمرہ کے معاملات پر بھی نظر ڈالی۔ وہ باتیں جو وہ بغیر سوچے کہہ دیتا تھا اب تول کر کہنے لگا۔ وہ وقت جو فضول گفتگو میں ضائع ہو جاتا تھا اب کم ہونے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ زبان اور وقت دونوں کا حساب دینا ہے۔ ایک دن ایک پرانا دوست ملا، وہی ہنسی مذاق، وہی بے فکری۔ دوست نے کہا، یار آج کل بڑے سنجیدہ ہو گئے ہو، سب خیریت؟ وہ مسکرا دیا مگر سچ چھپایا نہیں، بس ذرا خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوست ہنس پڑا مگر وہ ہنسی اب اس کے دل کو نہیں بہلا پائی۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ راستے اکیلے طے کرنے پڑتے ہیں اور ہر کوئی ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی دوران اس کے سامنے ایک موقع آیا۔ کسی کام میں معمولی سی بے ایمانی آسان تھی، فائدہ بھی تھا اور پکڑے جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ پہلے ہوتا تو وہ شاید نظر انداز کر دیتا مگر اس بار اس کا دل نہ مانا۔ وہ لمحہ بہت اہم تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں نیت کو عمل میں بدلنا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نقصان ہوا مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے پہلی بار جانا کہ سکون کا تعلق فائدے سے نہیں بلکہ درست فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک شام وہ تنہا بیٹھا تھا، ذہن میں پھر وہی قبرستان کا منظر آیا، خاموشی، سوال، بے چینی، مگر اس بار دل میں خوف کم تھا اور سمجھ زیادہ۔ وہ بولا، اللہ تو نے مجھے وقت دیا، اس پر شکر ہے۔ اس نے اپنے والدین کے بارے میں سوچا، زندہ تھے مگر وہ ان کے لیے کتنا وقت نکالتا تھا۔ اس دن اس نے فون کیا، حال پوچھا اور بغیر کسی وجہ کے ان کے لیے دعا مانگی۔ یہ بھی اس کے لیے نیا تھا۔ یہ سب چھوٹے قدم تھے مگر سمت درست تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل تبدیلی شور سے نہیں تسلسل سے آتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پہچان لے اور درست سمت میں چل پڑے۔ وہ اب بھی عام انسان تھا، غلطیاں بھی ہوتی تھیں، کمزوریاں بھی تھیں، مگر فرق یہ تھا کہ اب وہ غفلت میں نہیں تھا۔ یہ حصہ اس سفر کا وہ موڑ تھا جہاں نیت مضبوط ہو چکی تھی اور عمل کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ آگے جو آنے والا تھا وہ صرف اس کی ذات کی آزمائش نہیں تھی بلکہ اس یقین کی آزمائش تھی جو اس کے دل میں جنم لے چکا تھے۔ جیسے جیسے اس شخص کی نیت مضبوط ہوتی گئی ویسے ویسے آزمائشیں بھی سامنے آنے لگیں۔ یہ آزمائشیں کسی آندھی کی طرح نہیں آئیں بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپ کر آئیں، کیونکہ اصل امتحان وہی ہوتا ہے جو عام لگے مگر فیصلہ کن ہو۔ اب لوگ اس کی تبدیلی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ کچھ نے تعریف کی، کچھ نے سوال اٹھائے اور کچھ نے مذاق بھی کیا۔ ایک ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی لگتا ہے تم بہت نیک بننے لگے ہو۔ وہ بات بظاہر مذاق تھی مگر دل کو چبھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر بھی سوال اٹھا، کیا واقعی میں دکھاوا کر رہا ہوں؟ مگر اس نے فوراً اپنے دل کو ٹٹولا۔ نیت اللہ کے لیے تھی، لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی دوران ایک اور آزمائش سامنے آئی۔ اس کے کام میں ایک بڑا فائدہ ہاتھ آ سکتا تھا مگر اس کے لیے کچھ اصول نظر انداز کرنے پڑتے۔ اس بار نقصان صرف پیسے کا نہیں تھا بلکہ عزت اور تعلقات کا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ رات بھر سوچتا رہا۔ ایک طرف دنیا کا فائدہ تھا، دوسری طرف وہ سکون جو اس نے حال ہی میں پایا تھا۔ آخرکار اس نے وہی فیصلہ کیا جو دل کو درست لگا۔ اس نے فائدہ چھوڑ دیا مگر خود کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہوئی، جیسے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، ٹھیک کیا۔ یہ طاقت باہر سے نہیں آئی تھی، یہ اندر سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اب زیادہ خاموش رہنے لگا تھا، کم بولتا، زیادہ سنتا، کم فیصلہ کرتا، زیادہ سوچتا۔ ایک دن وہ تنہا مسجد میں بیٹھا تھا،
مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ مسجد خالی ہو رہی تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے دل کھول کر بات کی۔ اللہ، اگر یہ راستہ درست ہے تو مجھے اس پر قائم رکھ، اور اگر کہیں میں بھٹک جاؤں تو مجھے خود ہی واپس لے آنا۔ یہ دعا کسی بڑے عالم کی زبان میں نہیں تھی، یہ ایک عام انسان کی عاجزانہ پکار تھی۔ اسی رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کوئی ڈراؤنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا منظر جسے غیب کا علم کہا جا سکے۔ بس اتنا تھا کہ وہ ایک لمبے راستے پر چل رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے، رکنا مت۔ جب وہ جاگا تو دل پرسکون تھا۔ اس نے اس خواب کو کوئی نشان اداوا نہیں بنایا، بس ایک حوصلہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ یہاں یہ بات پھر واضح کرنا ضروری ہے، ہدایت خوابوں سے ثابت نہیں ہوتی، ہدایت عمل اور استقامت سے ثابت ہوتی ہے۔ اگلے دنوں میں اس نے اپنی غلطیوں کو فوراً درست کرنے کی عادت ڈال لی۔ اگر کسی سے سخت بات ہو جاتی تو معافی مانگ لیتا، اگر نماز میں کوتاہی ہو جاتی تو توبہ کر لیتا۔ اب وہ گناہ پر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ یہ تبدیلی آسان نہیں تھی، کبھی دل تھک جاتا، کبھی نفس بہانے بناتا، مگر ہر بار وہی سوال سامنے آ جاتا، اگر آج وقت ختم ہو جائے تو؟ یہ سوال اسے دوبارہ سنبھال لیتا تھا۔ اس مرحلے پر اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ دین کا راستہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتا، یہ بازار میں بھی چلتا ہے، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، اور تنہائی میں بھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس کی زندگی دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک وہ جو پہلے تھا، اور ایک وہ جو اب بن رہا تھا۔ اب آخری مرحلہ باقی تھا، وہ مرحلہ جہاں انسان کو اپنی تبدیلی کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنانا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کہانی کا انجام اپنا رنگ دکھانے والا تھا۔ وقت کے ساتھ اس شخص کی زندگی میں ایک خاموش مگر گہری تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب نہ کسی کو اپنی نیکی دکھاتا تھا، نہ اپنی پرانی زندگی کو کوستا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل اصلاح شور سے نہیں، خاموشی سے ہوتی ہے۔ اس کا انداز بدلا تھا، لہجہ نرم ہو گیا تھا، اور روئی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ لوگ اب اس کی بات سننے لگے تھے، نہ اس لیے کہ وہ واز کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا عمل بول رہا تھا۔ جب کوئی پریشان ہوتا تو وہ مشورہ نہیں دیتا، بس سن لیتا۔ جب کوئی غلطی کرتا تو وہ جج نہیں بنتا، بس یاد دلا دیتا۔ یہ سب اس نے سیکھا تھا اپنے تجربے سے، اپنی لغزشوں سے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم میں صحیح ہوں یا غلط، بس دل پریشان رہتا ہے۔ اس شخص نے مسکرا کر بس اتنا کہا، دل جب سوال کرنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ کوئی بڑا جملہ نہیں تھا، مگر سچا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں سکون آیا، اور اس شخص نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اس کی تبدیلی کو صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ اب وہ قبرستان کے راستے سے بھی گزرتا تھا، مگر ڈر کے ساتھ نہیں۔ وہ رک کر دعا کرتا، خاموشی سے، بغیر کسی منظر کشی کے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصل عبرت خوف سے نہیں، یاد سے آتی ہے۔ ایک رات وہ تنہا بیٹھا تھا، دل میں ایک سوال ابھرا، مگر اس بار خوف کے ساتھ نہیں، تیاری کے ساتھ۔ اگر آج بلاوا آ جائے تو؟ اس نے خود کو کامل نہیں پایا، مگر مطمئن پایا۔ یہی اطمینان اس کے لیے سب سے بڑی نعمت تھا۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اللہ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بدل گیا ہوں، بس یہ کہ میں کوشش میں ہوں، اور یہ کوشش تیری رضا کے لیے ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل انجام تھا، نہ کوئی غیبی منظر، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی خوفناک تفصیل، بس ایک انسان جس نے وقت پر سن لیا اور رخ بدل لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ قبر کے اندر کیا ہے، یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قبر سے پہلے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ہدایت کسی اندھیرے منظر سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ اور جب انسان خاموشی سے خود کو سنوار لے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہی تھا اس قصے کا مقصد، سوچ جگانا۔
ڈر پھیلانا نہیں۔